السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گستاخی معاف اور میں ہوں بطول۔ آج ہمارے ساتھ نسرین جلیل صاحبہ موجود ہیں، سابق ناظم رہ چکی ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے رابطہ کمیٹی پاکستان کی ایک اہم رکن بھی ہیں، سینیٹر بھی رہ چکی ہیں، ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ میم پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ خواتین کے بل کے حوالے سے ایم کیو ایم کی اہم خدمات، ایم کیو ایم کی ریپرزنٹیشن بہت زیادہ رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی پارٹی پہ یہ بھی اعتراض آتا ہے کہ وہ خواتین جو فاؤنڈنگ ممبرز میں سے تھیں، جو فارمیشن میں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا، کشور زہرا، نائلہ لطیف جیسی خواتین اور ایسی اور بھی خواتین، تو وہ اتنا سرفیس پہ نہیں ہے، اگر ہیں بھی تو ان کو اتنی ریکگنیشن نہیں ملتی ہے۔ بطول اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایم کیو ایم میں کوئی موروثی سیاست نہیں ہے، کوئی لابیز نہیں ہے، اور بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ میرٹ پہ کام ہوتا ہے، کیونکہ جب میں نے ایم کیو ایم جوائن کی تھی تو میرا بیک گراؤنڈ وہی ہے جو کہ آج وہی تھا جو کہ آج ہے، اور میں جب آئی تو میں چائے بھی بناتی تھی، میں فوٹو سیٹ کرتی تھی، میں ٹیلی فون آپریٹر کے طور پہ بھی میں نے کام کیا، جب صفائی کی ضرورت پڑتی تھی تو صفائی بھی کرتی تھی، اور بہت گریجولی پارٹی نے ریئلائز کیا کہ میں کیا کر سکتی ہوں یا میری کیا کیپیبلٹیز ہیں۔ اب اگر میں کسی پوزیشن میں ہوں اور میں ڈیلیور اس انداز سے نہیں کر پاؤں گی تو یقیناً آئی کانٹ ہولڈ آن ٹو دیٹ پوزیشن۔ نائلہ لطیف اور کشور زہرا باجی کی آپ نے بات کی، کشور زہرا باجی ہمارے لیے بہت محترم ہے، شی از این ایم این اے ٹوڈے، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شعبہ خواتین جو کہ ہزاروں خواتین پہ مشتمل ہے، ان کی سربراہ ہیں۔ اسی طرح سے نائلہ لطیف جو ہیں وہ بھی شعبہ خواتین میں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز میں ایکسٹرا آرڈینریلی اپنے آپ کو دکھاتی ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کو ہولڈ بیک کر سکیں۔ آپ خوشبخت باجی کی بھی بات کر رہی تھی، تو خوشبخت باجی کی بہت ریسنٹلی انہوں نے جوائن کیا، لیکن ان کی ہمدردیاں پارٹی کے ساتھ تھیں، وہ پارٹی کو اچھی طرح سے سمجھتی ہیں، وہ ایم این اے بھی ہیں، اور ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ شی کین اسپیک ویری ویل، جس کی وجہ سے آپ ان کو پہچانتے ہیں۔ میرے ساتھ اتفاق یہ ہے کہ میں چونکہ نائب ناظم رہی اتنے بڑے شہر کی، اس کی وجہ سے آپ میرا نام جان رہی ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ میں جتنے ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں میں آپ کو نظر نہیں آؤں گی، میں آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آؤں گی، لیکن چونکہ میں متحدہ قومی موومنٹ سے پچھلے 22 برس سے وابستہ ہوں تو اس وجہ سے آپ کو میں نظر آ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے میم، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ہے کہ ڈائریکٹ ٹکٹس نہیں دیتے ہیں نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے لیے، اب جا کے 20-22 سال میں خوشبخت شجاعت کو ڈائریکٹ ٹکٹ ملا، یہ جو ایسا نہیں ہے، جب میں نیشنل اسمبلی کے لیے سیٹ زیادہ پریفر کی جاتی خواتین کے لیے ایم کیو ایم میں؟ نہیں، ایم کیو ایم میں پریفر نہیں کی جاتی، بلکہ دیکھیں ہماری پارٹی جو ہے وہ مڈل کلاس لوور مڈل کلاس پارٹی ہے۔ خواتین جن کے اپنے گھریلو مسائل، ویسے بھی سیاست میں بہت کم خواتین ہوتی ہیں، اور جن خواتین جو کہ ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کے اپنے گھریلو مسائل، ان کی کنٹینیوٹی، ان کی کمٹمنٹ، کتنا وہ وقت دے سکتی ہیں، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ 2002 میں پارٹی نے مجھے جنرل سیٹ سے کھڑا کیا تھا، اس سے پہلے بلقیس مختار باجی ہیں، وہ یہاں پہ ناظم آباد سے کھڑی ہوئی تھی جنرل سیٹ پہ، خوشبخت شجاعت باجی اس دفعہ کھڑی ہوئی ہیں۔ تو بہت ساری کنسٹرینٹس ہوتی ہیں، اٹس ناٹ کہ خواتین کو آگے نہیں لایا جا رہا، لیکن آپ یہ مجھے بتائیے کہ جس ماحول میں لوگ پلتے بڑھتے ہیں اس ماحول سے نکال کے، یہ بڑی بات ہے کہ آپ ان کو جلسوں میں لا رہے ہیں، جتنی بڑی تعداد میں ایم کیو ایم میں کے خواتین جو ہیں جلسے اٹینڈ کرتی ہیں، اور جس طرح سے وہ رات کے 2 بجے 3 بجے بھی بحفاظت اپنے گھروں کو جا سکتی ہیں، یا جس طرح سے ان کا عزت و احترام ایم کیو ایم میں ہے، میں نہیں سمجھتی کہ کسی اور سیاسی پارٹی آپ کہتے ہیں کہ 98% آئی ایم شیور یو آر ہیپی کہ میں نے کافی دیر بعد آرگیومنٹ ریز کی ہے، 98% نمائندگی۔ اب تم لڑ لو مجھ سے، کوئی ایسی بات نہیں، آپ بولو۔ اٹس فائن۔ 98% کہتے ہیں آپ لوگوں نے نمائندگی کی ہے، تو 98% تو پاکستان کا ایلیٹ نہیں ہے، وہ تو غریب لوگ ہیں، تو آپ یہ کہاں کی نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ 98% جو کہ پسے ہوئے کچلے ہوئے غریب عوام ہیں، ہم ان کی نمائندہ جماعت ہیں۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری پارٹی میں کوئی لوگ ایسے نہیں ہیں جو کہ جاگیردار یا وڈیرے ہوں یا فرام دی ایچلونز آف پاور سے ڈائریکٹلی آئے ہوئے ہوں، یہ جتنے لوگ ہیں یہ نامعلوم لوگ ہیں۔ چاہے آپ مجھے لے لیں، میں ہاؤس وائف تھی،
اور میں نے نیچے سے کام کرتے ہوئے میں آج یہاں تک پہنچی ہوں. تو میں یہ نہیں افورڈ کر سکتی تھی کہ میں کبھی بھی سیاست میں جا پاؤں یا میں کسی الیکشن کے لیے کھڑی ہو سکوں. ہمارے ہاں جب کسی کو بھی نمائندگی دی جاتی ہے تو پارٹی اس کے تمام خرچے برداشت کرتی ہے. ون ڈزنٹ ہیو ٹو اسپینڈ اینی تھنگ فرام ونس پاکٹ. تو یہ جو خاصہ ہے یہ کسی اور سیاسی پارٹی میں آپ کو نہیں ملے گا. پیپل ہیو ٹو بائی دیئر سیٹس, پیپل آلریڈی ہیو دیئر کانسٹیچوئنسیز, اور پھر وہ جوائن کر لیتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز. خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے, اور تو مجھے بتائیے گا کہ فائزہ قبول کے حقوق کے بارے میں کیا موقف ہے آپ کا؟ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ فائزہ قبول کو آپ لائے ہی کیوں رہی ہیں اس کانورسیشن میں, کیونکہ فائزہ قبول آپ شاید الطاف بھائی کی بیگم کی بات کر رہی ہیں جن سے ان کی ڈیورس ہو چکی ہے, تو ان کے بھی حقوق ہوں گے, وہ دلوادیوں ہوں گے, ورنہ ڈیورس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اٹ وڈ بی کریکٹ فار می ٹو کامنٹ آن دیٹ. نہیں, I'm not here to get into the personal matters. میں آپ کا صرف اسٹینڈ جاننا چاہتی, کیونکہ اسٹانس اور اسٹینڈ میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ بلا تفریق تمام خواتین کے لیے کھڑے ہوں گے, تو ایک ایسی عورت جو آپ کی قائد تحریک کو بولے کہ وہ ویمنائزر ہے یا ان کے کریکٹر پہ بات کرے, تو اس میں آپ بینگ اے پارٹی what's your act and what do you expect from your side سپریم کورٹ کا سائڈ پہ رکھ کے؟ دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ الطاف بھائی کا آپ نے چھوٹا سا گھر دیکھا ہے 120 گز کا؟ نہیں دیکھا شاید. I'll take you there. وہاں پہ وہ ان کے گھر اور آفس دونوں کے طور پہ کام کرتا تھا. ایک ڈرائنگ روم جہاں پہ اس ملک کے بڑے سے بڑے لیڈر نے آ کے الطاف بھائی سے ملاقات کی, وہاں پر اس کمرے میں ایک تخت لگا ہوا ہے جہاں پہ الطاف بھائی سوتے تھے, اور ڈاکٹر عمران فاروق کا کمرہ اوپر تھا, اور مستقل آپ کو پتا ہے کہ دن اور رات MQM میں کوئی دن اور رات کا فرق نہیں ہے. وہیں پہ رہتے تھے, وہیں سے کام کرتے تھے. وی ہیو سین ہم اوور دی ایئرس. اور باجیاں ہماری اتفاق سے آج ہی بات ہو رہی تھی کہ خواتین جو ہیں اپنے کھانا پکاتی تھیں, خواتین پورے گھر کو دیکھتی تھیں. تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کا الزام جو ہے اٹ ہولڈز واٹر. کم از کم الطاف بھائی کے جو چاہنے والے ہیں, جو لوگ ان کی قیادت پہ یقین رکھتے ہیں, جو ہمارے ووٹرز ہیں, دے ڈونٹ بلیو دیٹ. اینڈ آئی وڈ ایکسپیکٹ کہ میں کہہ رہی ہوں اور میں بہت قریب سے دیکھتی رہی ہوں چیزوں کو. I wouldn't have been here if that was the case. ٹھیک ہے, میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. 1990s کی بات ہے کہ غریب آباد کی کوئی خاتون تھی, تو ان کے ساتھ ایک ریپ کا انسیڈنٹ ہوا تھا, اور الطاف حسین صاحب نے الزام لگایا تھا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ MQM حقیقی کی طرف سے کیا گیا ہے. اور اس زمانے میں سینیریو یہ تھا کہ as she was raped, so nobody was there to get married with her. تو الطاف حسین صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی مہاجر اٹھے اور اس بیٹی سے شادی کر لے. تب کچھ لوگوں نے اس قسم کے بھی مشورے دیے کہ الطاف حسین صاحب آپ سنگل ہیں, آپ خود کر لیں. تو میں بیسکلی آپ سے جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ ایک پارٹی جو ایسے کاموں میں ڈائریکٹلی انوالو ہے اور اپنا موقف بڑا کھل کے دیتی ہے کہ بھی اس خاتون کے ساتھ اگر یہ ہوا ہے تو اس کو آپ اس طریقے سے ڈیل کریں, تو پھر الطاف حسین صاحب کو ایسی کوئی بات مان لینی چاہیے تھی کہ اگر کوئی ریپ خاتون ہے اور شادی کی آپشن ہے تو الطاف حسین صاحب بجائے کہ خطبے دیتے ہوئے یا ایڈریس کرتے ہوئے اس طرح سے بات کریں کہ کوئی بھی اس سے شادی کر لے, تو وہ ان کا یہ سٹانس ٹھیک تھا جو انہوں نے کیا, اف یو ریمبر؟ دیکھیں اگر یہ انہوں نے I remember it slightly. اور بعد میں وہ خاتون اور جو ان کا خاندان ہے وہ منظر عام سے غائب ہیں, nobody knows کہ وہ کہاں پہ ہیں. اچھا یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کے ساتھ بعد میں کیا ہوا, لیکن دیکھیں اگر کوئی ضرورت ایسی خاتون ہیں جن کو معاشرہ جو ہے وہ اس نے ناانصافی کی ہے, تو آسک کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ان کو سہارا ان کا بن سکتا ہے, تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی غلط بات تھی. کیوں اس کو کیوں غلط آپ سمجھ رہی ہیں اس بات کو؟ ٹھیک ہے میم, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. نسرین جلیل صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ الطاف حسین کا تھوڑا سا جو ایٹیٹیوڈ ہے خواتین کی طرف اس حوالے سے بات کرتے ہیں, کیونکہ خواتین کے حقوق میں بل کا آپ کا کردار ہے, تو یہ بینگ اے ویمن میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہی ہوں. بے نظیر زرداری کہتے تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو 2008 تک الطاف حسین, مگر فائزہ قبول جو ان کی بیوی رہ چکی تھی ان کو وہ فائزہ الطاف نہیں کہتے تھے, اور یہ موسٹ آف دا پیپل نو. تو یہ کیا ڈسکریمنیشن ہے کہ آپ ایک ایسی خاتون کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا رہے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ نہیں لگا رہی ہیں, تو وائی آر یو ڈوئنگ دس؟
میرا بطول آپ سے ایک سوال ہے کہ وین یو گیٹ میرڈ آر یو گوئنگ ٹو چینج یور نیم؟ well not yet. I'll say no to it. No, I won't change. تو ہو سکتا ہے کہ یہ فائزہ گبول کی اپنی خواہش ہو کہ مجھے فائزہ الطاف نہ کہا جائے، فائزہ گبول ہی کہا جائے، کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ میری شادی کے بعد بھی میں جو اپنے سگنیچرز کرتی ہوں میں نسرین جلیل ہوں، لیکن میں یہ ٹھیک ہے، فیئر انف، اور میں نسرین احسن سائن کرتی ہوں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا آپ کا. آئی تھنک اٹس فیئر انف آنسر. لیکن ٹھیک ہے، اگر یہ تو ان کی بیوی کی کنسنٹ تھی کہ میرے، مجھے نہیں معلوم کہ کیا بے تھا. نظیر زرداری، وہ تو بے نظیر کی کنسنٹ نہیں تھی نا، بے نظیر کو تو بے نظیر بھٹو ہی کہتے تھے سب، تو بے نظیر زرداری. تو الطاف بھائی سے پوچھنا پڑے گا کہ اس میں کیا لاجک تھی. آئی ایم سوری، آئی کانٹ آنسر دس. ٹھیک ہے. غریب آباد والا انسیڈنٹ ہم آلریڈی شیئر کر چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب ایسا کیا اب بھی الطاف حسین کا ایسا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ابھی تو اتنے جوگ در جوگ لوگوں کے، خواتین کے ساتھ اس قسم کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، تو اب الطاف حسین کا ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا بدل کیوں گیا؟ پہلے تو وہ بڑا رائے دے دیا کرتے تھے اس قسم کے مسئلوں کا حل کیوں، جیسے جہیز وغیرہ کے حوالے سے بھی کہ والدین جو ہیں وہ لڑکوں کے والدین جہیز نہ مانگے. ہمارے کارکنان سے انہوں نے باقاعدہ یہ ریکویسٹ کی تھی. کبھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری خواتین کی آبادی اتنی زیادہ ہے تو وہ نہیں سمجھتے کہ مرد جو ہیں وہ 2 شادیاں نہ کریں. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر میرے خیال ہے اگر ایشو سامنے آئیں گے تو یقیناً وہ اس کے اوپر بھی اپنی بات کر سکتے ہیں. دیکھیں گائیڈ، ہم تو سمجھتے ہیں کہ الطاف بھائی ہمارے مینٹور بھی ہیں. میں نے کم از کم سیاست میں جو کچھ بھی سیکھا وہ پارٹی میں آ کے سیکھا. میں ایک میئر ہاؤس وائف تھی، اور اگر وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی ہمدردی میں آپ اس کے لیے کچھ کریں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ریسنٹ پالیٹکس پہ آتے ہیں. یہ آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ آپ لوگ کبھی نیٹو اور امریکہ کے خلاف پراپر سٹینڈ نہیں لیتے ہیں، اور اب بھی نہیں لیا. بیانات میں اور سٹینڈ لینے میں فرق ہوتا ہے. نہیں، آپ شاید کنفیوز کریں. دیکھیں ہم وی آر اگینسٹ ایکسٹریمزم. تو جب افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا، یہ وار اگینسٹ ٹیرر کی بات ہوئی تو ہم نے ان کو سپورٹ کیا. ہم نے کہا کہ ہم وی سپورٹ دی انٹرنیشنل کمیونٹی ان وار اگینسٹ ٹیرر، جو کہ یا طالبانائزیشن کی آپ بات کر لیں یا ایکسٹریمسٹ فنڈامنٹلسٹ کی بات کر لیں، ہم اس کے خلاف تھے. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم امریکہ کے فیور میں ہیں یا نہیں ہیں. جب سوورینٹی آف دا کنٹری کی بات آ جاتی ہے تو وی آر ٹوٹلی فار اٹ. ابھی آپ الطاف بھائی کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، اٹس ویری اپیرنٹ. بات تو بیانات کی حد تک ہے نا. لیکن آپ کو کیوں یہ خیال ہو رہا ہے کہ وی آر ود امریکہ یا ہم سپورٹ کرتے ہیں امریکہ کو؟ پارٹی کے کئی کچھ لوگوں نے ملاقات کی ہے نا ملٹری آفیشل سے امریکہ میں. آئی ہوپ یو نو اٹ، ایک ہفتہ پہلے کی خبر ہے. تو اگر آپ کی انٹرفیرنس ہے فارن پالیسی میں، وچ از اے پازیٹیو تھنگ، اگر ایک پولیٹیکل پارٹی فارن پالیسی میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، مگر ایک دم سے کیوں؟ لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے، کیونکہ یہاں تو سارے لوگ یہیں پہ ہیں. ابھی کراچی سے تو کوئی بھی نہیں گیا. کہاں پہ ملاقات کی ہمارے لوگوں نے؟ نہیں، ملٹری آفیشل سے ملاقات تو ہوئی ہے آپ کی وہاں پہ امریکہ میں. ناٹ دیٹ آئی نو آف. Well, when you don't know about anything, obviously we can't talk about it. لیکن what do you think اس کا حل کیا ہے ابھی؟ اگر یہ میمو گیٹ اسکینڈل فرسٹ، لیٹس ٹاک اباؤٹ میمو گیٹ اسکینڈل فرسٹ. اس اسکینڈل کو ایم کیو ایم کیسے ٹیکل کرتی ہے؟ ایم کیو ایم کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ کیونکہ موقف اپنا کلیئر آؤٹ کر دیں. اسٹینڈ تو بات کی بات ہے، موقف ہی کلیئر نہیں ہو رہا آپ کی پارٹی. ہمیں اس کے بارے میں اتنی ایمبیگوٹیز ہیں، اتنی ساری چیزیں کہ ٹل دا ہول کیس از بفور دا نیشن آئی ڈونٹ تھنک ون کین سے اینی تھنگ. واٹ کین ون سے اباؤٹ اٹ کہ صحیح ہے یا غلط ہے، حسین حقانی درست کہہ رہے ہیں یا منصور اعجاز کی یہ کانسپریسی ہے، امریکہ کی کانسپریسی ہے، یا یہ حسین حقانی صاحب زرداری صاحب کی مرضی سے انہوں نے یہ پیغام بھیجوایا. تو یہ سب چیزیں جب تک سامنے نہیں آ جائیں آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ بی کامنٹنگ آن. اچھا، ایم کیو ایم کے بارے میں ایسی پرسپشن ہے کہ ایم کیو ایم کا کوئی ایک پولیٹیکل سٹینڈ تو ہے نہیں،
جہاں انہیں اپنا مفاد نظر آتا ہے وہاں پہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ویسے تو پالیٹکس اسی چیز کا نام ہے, لیکن ایٹ لیسٹ موقف کلیئر ہوتا ہے. دیکھیں میں بطول آپ کو بتاؤں کہ اکتوبر شاید آپ اس کی بات کریں کہ ہم لوگ حکومت میں رہے اور گئے اور باہر آئے اور پھر چلے گئے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال اکتوبر میں ایم کیو ایم نے طے کیا کہ ہم حکومت میں نہیں رہیں گے. وی سیٹ آن دی اپوزیشن بینچز, وی لیفٹ دا منسٹریز. ٹھیک ہے, اس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ زرداری صاحب کی حکومت کو تبدیل ہونا چاہیے, دے شوڈ بی اے چینج, کیونکہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت یہ پوزیشن تھی کہ ایم کیو ایم جب اپوزیشن میں آ گئی تو پھر پیپلز پارٹی کی جو نمبرز تھے وہ کم ہو گئے تھے, اور اگر پی ایم ایل این اس وقت ان ہاؤس چینج کے لیے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے لیے لاتی گیلانی صاحب کے لیے تو وہ کامیاب ہوتا. لیکن اس کے بجائے کیا ہوا کہ پی ایم ایل این نے فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کیا اور ایوری تھنگ واز لیفٹ ہائی اینڈ ڈرائی. پھر ایک اور چیز اس وقت یہ ہوئی کہ سلمان تاثیر صاحب کا مرڈر ہوا تھا. اس پہ لائنز ور کلیئرلی ڈرون کہ ہم کیا, ہمیں پی ایم ایل این کا ساتھ دینا چاہیے یا ہمیں پیپلز پارٹی تھا. اس میں ڈو یو ایگری رائٹسٹ ایکٹ تھا, رائٹسٹ مطلب جو رائٹسٹ پارٹیز جس طرح سے بہیو کرتی ہیں. ہاں نہیں, ہمارا نہیں تھا ابھی. آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارا رائٹسٹ کسی صورت سے بھی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے عقیدے کے مطابق رہنے کی اجازت ہونی چاہیے, اور قائد اعظم نے جس پاکستان کے بارے میں سوچا تھا, پیپلز ٹو یور چرچز. صدیقی نے جو پٹیشن دی تھی, what do you think of that? انہوں نے اس کے حوالے سے جو پٹیشن, وہ ان کی ذاتی طور پہ انہوں نے کیا. آئی سپوز اٹ واز contradiction in terms you might say, لیکن یہ کہ پارٹی کا بہر صورت بہت کلیئر موقف ہے کہ we have to have an open minded society. لبرل ہم ہیں, ہم پروگریسو ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ملک آگے ترقی کرے, اور ہم لوگوں کو مذہب کے نام پہ اور ان کی قومیتوں کے نام پہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ تقسیم ہو. ہر شخص کو اجازت ہونی چاہیے کہ اس کو اس کے حقوق ملیں, برابر کے حقوق ملیں. He should have a right to liberty and freedom as much as anybody else. freedom کی آپ نے بات کی ہے, الطاف حسین کی کتاب ہے سفر زندگی, خالد اطہر صاحب کی لکھی ہوئی, ان کے حوالے سے. ویسے تو بے شمار کتاب ہے, لیکن جو نئی نظر سے گزری اس کا حوالہ دے رہی ہوں. اس کا انگریزی میں ترجمہ ایک آیا, My Life's Journey, آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے, اردو میں ترجمہ بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو اس میں جو اس کتاب میں مجھے کسی عورت کی اتنی ہائی لائٹڈ پرسنالٹی نہیں ملی کہ 88 میں یا 90 میں ایسی کوئی جس کو بہت سپورٹ کیا ہو ان کے اس متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے. خواتین کے کردار کو اتنا سراہا نہیں, تو تھا نہیں خواتین کا کردار, نہیں کوئی بھی نہیں تھا. وہ تو ان کی ارلی زندگی کے بارے میں کتاب ہے. اور 88 تک وہ کس کو کہتے کہ کون سی خواتین, یا زنی مجید اس وقت ان کے ساتھ تھیں, ان کی تصاویر بھی ہیں اس کے اندر. ہاں لیکن نہیں مینشن کیا ہوگا. صحیح کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں سینیٹر تھی 1994 سے لے کے 1997 تک. I was also the chairperson of the Human Rights Standing Committee. جب لوگ خواتین کے حقوق کی اس وقت مجھ سے بات کرتے تھے, اس وقت آرمی آپریشن چل رہا تھا ایم کیو ایم کے خلاف, جس میں ٹارچر ہو رہا تھا, ہمارے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی تھی, لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا تھا, اور پورا ایسے جیسے کہ ملک دشمن ہو, وہ ہمیں ٹریٹمنٹ دی جا رہی تھی اس وقت. تو جب لوگ بات کرتے تھے خواتین کے رائٹس کی, تو میں کہتی تھی کہ جس ملک میں رائٹس ہی نہیں ہو, کسی کے بھی رائٹس نہ ہو, اس میں آپ ہاؤ کین یو ڈفرینشیٹ, ہاؤ کین یو سے کہ خواتین کے رائٹس کی آپ بات الگ سے کیسے کر سکتے ہیں جہاں پہ ایک انسان کے حقوق نہ. لیکن اس وقت تو سب مہاجر اورینٹڈ تھا نا, جو اسکول آف تھاٹ تھا وہ مہاجر اورینٹڈ تھا, اور وہ یہ بات ایڈمٹ بھی کرتے ہیں. اس وقت نہیں, 80 تک ہمارا بدل گیا تھا, بلکہ 84 کی بات نہیں میں کر رہی ہوں, میں 94 کی بات کی. 94 سے 97 تک میں سینیٹر تھی, تو اس وقت آرمی آپریشن ہو رہا تھا ہمارے خلاف. تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لوگ عورتوں کی بات کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں تو پوری قوم کو ایز اے قومیت, اردو بولنے والوں کو یا مہاجروں کو جو ہے ان کے خلاف آپریشن کیا جا رہا تھا.
تو یہ پرسیپشن جو ہے نا ہمارے بارے میں کہ ایم کیو ایم کس حد تک خواتین کو آگے بڑھا رہے تھے نہیں بڑھا رہے تھے، تو اٹ واز اے ویری ٹربیولنٹ پیریڈ. اسی ایرا سے پہلے بلیک ٹائیگر کے بارے میں بھی ایک گروپ ہوا کرتا، ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی، ایک ملیٹنٹ گروپ تھا، اس حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو آپ کا، اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے بلیک ٹائیگر کے بارے میں نہیں معلوم، بطول آئی ہیو ناٹ. ایک ملیٹنٹ گروپ تھا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ، اور پروفس بھی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس، کہ وہ اس وقت کی جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹیو تھی سندھ میں، اور آبویسلی اس میں متحدہ قومی موومنٹ بھی تھی اور مہاجر قومی موومنٹ بھی تھی، تو یہ انہی پارٹی متحدہ قومی موومنٹ تو بن گئی تھی ایم کیو ایم نا، مہاجر قومی موومنٹ سے 92 میں ہم نے انیشیٹ کیا تھا. ملیٹنٹ گروپ ہے یہ اسی ایرا کا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ ملیٹنٹ اوریجن آیا تو تب وہیں سے ہے، تو تب کون سے فیکٹرز اس کے پیچھے تھے اور اب کون سے فیکٹرز اس طرح کے عناصر کے پیچھے؟ I don't know about any black tiger group or anything، لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جہاں پہ بھی وائلنس ہوتا ہے there is bound to be violence in return. آپ نے دیکھا کہ شہر کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ جب بھی آبادیوں پہ حملے ہوتے ہیں جواب میں لوگ جواب دیتے ہیں. اورنگی ٹاؤن کا آپ کو یاد ہوگا جب حملہ ہوا تھا 86 میں، اور وہاں پہ 600 لوگوں کو مار دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ کیوں ہوا تھا؟ اس کے بعد الطاف بھائی نے کہا کہ آپ اپنی حفاظت خود کریں. جب اسٹیٹ آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، آج آپ کیوں مجبور ہیں؟ اسلحہ اٹھانے کی بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنا کہیں سے بھی اسلحہ آئے تو ٹیلی ویژن بیچ کے اسلحہ خریدو. آج میرے بچے اگر اپنے آپ کو غیر محسوس کرتے ہیں تو کیا وہ اپنی حفاظت نہیں کریں؟ آپ دیکھیں کہ اگر ایم کیو ایم ملیٹنٹ ہوتی یا ایم کیو ایم کے آرمڈ لوگ ہوتے جو کہ جتھوں کی شکل میں یا بلیک ٹائیگر گروپس کی یا کسی طرح سے بھی ہوتے، تو کیا پورے کراچی میں یہ سیناریو نہیں ہوتا، یا پورے حیدرآباد میں یہ سیناریو نہیں ہوتا، کیا سکھر میں نہیں ہوتا؟ 10,000 کے قریب ہے ملیٹنٹ گروپ میں. نہیں، اٹس ناٹ ٹرو. لیکن ہاں جہاں پہ بھی آپ پہ اٹیک ہوگا تو اس کے جواب میں لوگ اپنے تحفظ کے لیے کریں گے. آپ کو بتاؤں کہ پہ بلیو نہیں کرتا ہے کہ نہیں، وی ڈو بلیو. پھر سب کے پاس نہیں ہونا چاہیے نا. ایک تو بندہ کہے، آپ کہیں کہ یہ میرا زیور ہے، ہتھیار، میں اس کو رکھوں گا، اور مجھ سے آپ کہیں کہ آپ جو ہے اپنی حفاظت نہ اسٹیٹ کرے گی، آپ کے لیے کوئی تحفظ نہیں ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا اگر آپ ایک اسٹیپ فارورڈ لیں تو والنٹرلی ایکٹ کرنے میں تو کوئی اعتراض نہیں؟ ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں، لیکن وائی ڈی ویپنائز اونلی پیپل ہو ہیو لائسنسڈ ان لائسنسڈ آرمز؟ سب کے ساتھ ہونا چاہیے نا. اینڈ تھرو آؤٹ پاکستان ویپنز بنتے کہاں ہیں؟ ناردرن ایریاز میں بنتے ہیں، وہاں سے سارا یہاں تک آتے ہیں. یہاں تک کیوں آنے دیا جاتا ہے؟ سو ہمارا تو بل ہے ڈی ویپنائزیشن کے حوالے سے. این آر او کے حوالے سے بات کرتے ہیں. این آر او میں عشرت العباد صاحب کو لے کے بھی کیسز ہیں، 21 کیسز ہیں، 8 قتل کے کیسز ہیں. اوور آل ایم کیو ایم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 8,041 کیسز ہیں. تو اب یہ انکانسٹیٹیوشنل قرار دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جو کیسز آپ کی پارٹی پہ آتے ہیں ان کو کیسے ٹیکل کریں گے آپ؟ اس کو لیٹ دیم فیس دیم ان دا کورٹ. دیکھیے جیسے میں ہوں، میرے اگینسٹ 12 کیسز تھے، انٹینٹ ٹو مرڈر، برننگ آف بسز، اور خدا جانے کیا کیا. اینڈ آئی واز ان جیل. آئی واز 2.5 سال میں انڈر ہاؤس اریسٹ رہی ہوں اور 6 مہینے جیل میں رہی ہوں ڈیورنگ بے نظیر صاحباز گورنمنٹ. تو آپ سمجھتی ہیں کہ میرے پہ یہ جو چارجز تھے یہ صحیح رہے ہوں گے؟ میں نہیں سمجھتی، کیونکہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ نے کیا ہے نہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. نسیم صاحبہ، این آر او کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو یہ صرف سمجھنے یا نہ سمجھنے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اب ایک چیز، ایک آئیڈیا جس کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دے دیا گیا ہے، اب تو سب پارٹیز پھنس گئی نا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ سارے کام چھوڑ کے، عشرت العباد صاحب جیسے شخص وہ اپنی گورنرشپ چھوڑ کے ایسے کیسز دیکھیں فیس کرنے کے لیے تیار ہے؟ اب سارے کام چھوڑ کے بالکل فیس کریں گے. اگر کیسز ہیں تو ان کو فیس کریں گے، کیونکہ دے آر اینی وے یو ہیو ٹو فیس دیم. اور یہ سب جھوٹے کیسز اس وقت کے بنائے گئے. این آر او کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں بطول کہ وی ور دا پارٹی ہو ریفیوز ٹو سپورٹ این آر او ان دا پارلیمنٹ. ہم ان پرنسپل وی سیڈ کہ یہ غلط ہے قانون، اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، اینڈ وی نیور ڈیڈ. تو اس حوالے سے آپ اپنا مائنڈ کلیئر کر لیں کہ ہاں، لیکن جب قانون تھا
تو اس کے انڈر اگر کوئی سہولت مل رہی تھی تو اس کو اویل ضرور کر رہے تھے, لیکن اگر ختم ہو گیا تو بن ہی نہیں پایا تھا نا, آرڈیننس کی حد تک رہا تھا اور 3 مہینے آرڈیننس تھا نا, لا نہیں بن پایا تھا. صحیح. اچھا, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ایگزسٹ کر رہی ہے اب ایم کیو ایم میں, اس کا پرپز کیا, اور اتنے سالوں بعد کیوں خیال آیا کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی؟ اس لیے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ, جیسے آپ شامل ہونا چاہیں, بہت سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ, ہاں, اور ان کو مختلف چیزیں کرنے کے لیے, آپ کو ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے کام بھی ہوتا ہے. اب جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بنی ہے, وی آر ایکسپینڈنگ ایٹ اے گڈ ریٹ آئی فیل. پنجاب میں بھی ہمارے لوگ سن رہے ہیں, سندھ میں بھی, تو جو لوگ بھی, اور کراچی میں تو ہیں ہی, تو ان لوگوں کے لیے یہ باقاعدہ اس پہ سوچ بچار ہوئی کہ ہم ان کو کس طرح سے پارٹی کے لیے یہ مفید ثابت ہو سکتے ہیں, اور ہم اور لوگ بھی جو کہ پارٹی میں پہلے سے موجود بھی ہیں, پرانے ہیں, الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں, ان سب کے لیے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ان کے نام دیے گئے جو کہ پارٹی کے پیغام کو آگے پروموٹ کر سکیں, پروپیگیٹ کر سکیں, آئیڈیاز دیں, ایڈوائز کریں پارٹی کو کہ کیا ہونا چاہیے کس ہر لحاظ سے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب یہ بھی اس کو ریسیوڈ مت کہیے گا اور یہ مت سوچیے گا کہ میری اپنی طرف سے میرا کوئی موقف ہے, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ اب الطاف حسین کو سائڈ لائن کرنے کے لیے اب نئے لوگوں کو اوپر لائیں, لیڈر, یو آر سک آف یور لیڈرشپ اور واٹ؟ آئی تھنک لیڈرشپ جو ہے نا وہ بنائی نہیں جاتی ہے, اٹس بورن. اگر نیلسن مینڈیلا تھے یا الطاف بھائی ہیں, ان کی اپنی شخصیات ہیں, آپ ان کو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ الطاف بھائی کو ریپلیس کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے؟ میرا صرف سوال ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں, ایسا کچھ نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو بھی پالیسیز ہم بناتے ہیں اس کی توثیق الطاف بھائی کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں کہ سندھ کی تقسیم کی اگر بات کریں تو وہ لسانی بنیادوں پہ ہونی چاہیے, انتظامی بنیادوں پہ ہونی چاہیے, یا ہونی نہیں چاہیے, اور اگر کیوں نہیں ہونی چاہیے تو کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ تقسیم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تقسیم کیوں کرنا چاہیے؟ ہاں, پروونشل, اگر پروونسز اور بنانے کی بات ہے تو یقیناً پروونسز بنے, جتنے بھی بنے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہم وی ڈونٹ اپوز دا تھنگ, بٹ دا موو ہیز ناٹ کم فرام اس کہ ہم کہیں کہ نہیں پروونسز ضرور بننے چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ڈو یو ایگری کہ بننے چاہیے؟ ہاں, ایڈمنسٹریٹو بننے چاہیے, اور سندھ میں بھی پورے پاکستان میں بننے چاہیے. پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ جب چیزیں آپ کو بہتر مینج کرنی ہوتی ہیں تاکہ نیچے تک جائیں اس کے اثرات, تو آپ بالکل ایڈمنسٹریٹو چینجز لا سکتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو لیول پہ, کیونکہ آپ یہاں پہ سب سے اہم پارٹی ہیں سندھ میں, تو ہم لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر لوکل باڈی سسٹم جو ہے, جو کہ 2001 کا تھا, اگر اس کو ہم لے کے آتے, اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا نیچے تک اثرات گئے, کیونکہ کاؤنسلرز جو تھے وہ دے ور ڈائریکٹلی آنسریبل ٹو دا پیپل. تو جب گراس روٹ لیول پہ انوالومنٹ ہو جاتی ہے پبلک کی, تو ایڈمنسٹریشن آٹومیٹکلی بہتر ہوتی ہے. تو وہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. یو ہیو ٹو فائنڈ ویز ٹو بیٹر ایڈمنسٹر the province. اچھا, یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب اگر کراچی فار ایگزامپل الگ صوبہ بنے تو obviously پار سب سے زیادہ ایم کیو ایم کے پاس ہوگی, جو ووٹ بینک ہے اور جو انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو خدمات ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر سندھ پولیٹیکلی ایڈمنسٹریٹولی ڈیوائڈ ہوگا تو پولیٹیکلی بھی ڈیوائڈ ہو جائے گا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں, اگر ہم 2 پولز بنائیں تو پھر آپ دیکھتی ہیں کہ یہ جو ہم اگر فیڈریشن یونٹس انکریز کریں تو پولیٹیکل کانفلکٹس کو اس وقت پاکستان ایسی پوزیشن میں ہے کہ کنٹرول کر سکے, یا آپ کی پارٹی ایسی پوزیشن میں ہے کہ اگر کراچی ڈیوائڈ ہوتا ہے فار ایگزامپل, یا سندھ فردر ڈیوائڈ ہوتا ہے, تو آپ کی پارٹی اتنی اسٹرانگ ہے کہ آپ کسی بھی جو اگینسٹ آئے, فار ایگزامپل اگر نیشنلسٹ پارٹیز آپ کے اگینسٹ آتی ہے تو ان کو ٹیکل کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل, دیر آر لاٹس آف کمپلیکیشنز. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر ایسی صورتحال پولیٹیکلی لوگ ڈیوائڈ ہوتے ہیں اور اتنا اور یہ ڈویژنز جو ہیں یہ بڑھ جاتی ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی دیر از گوئنگ ٹو بی ٹرموائل. تو اس کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا. اٹس ناٹ این ایزی آپشن کہ آپ پروونسز اور بنا دیں.
لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کراچی Are you guys thinking of it? نہیں ہاں وی آر ناٹ ورکنگ آن اٹ, وی آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ ایٹ پریزنٹ. ابھی تو ہم صرف اس پہ لگے ہوئے کہ کسی صورت سے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہے یہ مل کے کوئی ایسا سسٹم یہاں پہ لے آئے جس سے لوگوں کو جو ایمینٹیز ہیں, جو ان کو سہولتیں بہم پہنچانا ہے, وہ ہم پہنچا سکیں پورے اور یہ سندھ میں. کیا میں اس سے یہ سمجھ سکتی ہوں کہ ایم کیو ایم اتنی کنونسنگ نہیں ہے کہ وہ لوکل باڈیز پہ کنونس کر سکے پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ آپ لوگ اتنے اسٹرانگ اتحادی نہیں ہیں, فرینڈلی اتحادی, آپ اتنے فرینڈلی اتحادی ہیں کہ بس آپ کی بات نہیں مان رہے وہ لوگ. بطول یہ تو بڑا لیڈنگ قسم کا کوشچن ہے. ابھی ہماری ریلی کے بارے میں آپ نے نہیں پوچھا ہم سے کہ ہم نے ابھی سپورٹ میں. قسمتی ہے کہ سوالوں پہ اتنا اعتراض ہے کہ بس نیکسٹ ٹائم کوسچن بتا دیجیے گا مجھے, وہی سوال پوچھوں. سیریس کوشچن کی جو آپ اگر کنوینس کر لیا ہوتا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نہیں کنوینس کر پائے, لیکن اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. وی ہیونٹ گیون اپ ایز یٹ, وی آر اسٹل ود دیم, وی آر ٹاکنگ ٹو دیم. کل بھی میٹنگ ہوئی تھی سی ایم ہاؤس میں, اور وی ہیو ہوپس, ادروائز وائی وڈ وی بی کنڈکٹنگ دیز میٹنگز آن لوکل گورنمنٹ. ایک اور اسپیکٹ جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ obviously آپ کو تو ایسا نہیں لگے گا, لیکن سوال یہ ہے کہ ذوالفقار مرزا کے انکشافات سے بھرپور پریس کانفرنسز کے بعد کیا ایسا ہے کہ عوام کے دل میں ڈر کم ہو گیا ایم کیو ایم کا کہ یہ تو آپ مجھے بتائیے, کیونکہ عوام تو میں تو اپنے آپ کو ایم کیو ایم کا سمجھتی ہوں نا. میری آبزرویشن تو ہے کہ واقعی کم ہوا ہے, ڈر کم ہو گیا ہمارا. چلے اچھی بات ہے, ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی, پہلے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن آپ کو لگتا ہے امیج ڈیمیج ہوا ایم کیو ایم کا؟ جو شاید اور لوگوں کے لیے فرق پڑا ہو جو کہ ایم کیو ایم سے کلوز نہیں ہے یا ہمارے ووٹرز نہیں ہیں, لیکن جو ہمارے ووٹرز ہیں آئی فیل دے آر سپورٹیو اینڈ دے آر ویری مچ ود اس. یہ 2 دن پرانی خبر ہے کہ آفاق احمد سے ملاقات کی ایڈیشنل سیکرٹری نے, اور ان کو یہ کہا کہ آپ کو رہائی مل سکتی ہے اگر آپ اپنی آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز کر دیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تو آپ ان سے سوال کریں تو بہتر ہوگا. آئی ڈونٹ نو what they have in mind. What do you have in your mind? I don't. I have nothing to do with آفاق احمد. تو پھر آپ کا لینا دینا کس چیز سے؟ ہم اس بارے میں بات کر لیتے ہیں. نو سیریسلی, لینا دینا ہمارا اس سے ہے کہ ہم جو ہیں پالیٹکس میں اس لیے ہیں کہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بہت اہم چیز ہے جس کو کسی ٹی وی چینل نے ایگزیکٹلی بریک بھی نہیں کیا؟ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. نسرین جلیل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میم یہ کافی سیریس نوٹ ہے کہ اگر یہ خبر چھپے کہ آپ اپنی آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز کر دیں تو آپ کے لیے فیوریبل کنڈیشنز ہو سکتی ہیں, اور ایک حکومت کا نمائندہ ہے ایڈیشنل سیکرٹری کی ایک قیدی سے ملاقات اور اس کو کنونس کرنے, شاید وہ چاہ رہے ہوں کہ وہ عمران خان کے ساتھ شامل ہو جائیں, اور ایگزیکٹلی کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو آپ اس کنفیوژن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بالکل کنفیوز میں نہیں ہوں, شاید لوگ ہوں اس بارے میں کنفیوز, بیکاز آئی ہیو نو کلو کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اور کس لیے کہہ رہے ہیں. اور آفاق احمد نے یہ کہا کہ اٹس ایکسٹریملی انفارچونیٹ دیٹ اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ is insisting on such undemocratic practices کہ how should I change my, I mean how can I change my ideologies. تو آفاق احمد کا اعتراض ٹھیک ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل he has a right to say it, why not. اور کیا ایم کیو ایم میں ایسے کچھ عناصر ہیں یا کوئی ایسا انٹرسٹ ہے آفاق احمد کو ایم کیو ایم میں شامل کرنے کا؟ مجھے تو میں نے نہیں کسی سے بھی سنا یہ بات. لیکن کیا ایم کیو ایم اتنی اسپیشیس ہے کہ وہ ان کو جگہ دے سکے مورلی اینڈ پولیٹیکلی؟ آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ میں تو آپ کا جواب جاننا چاہ رہی ہوں. دیکھیے ابھی عامر خان صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں, لندن گئے ہوئے ہیں, الطاف بھائی سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے, ہی از ویری ویلکم. اور لیکن آفاق احمد کی کیا سوچ ہے, وہ کیا چاہتے ہیں, ہمارے سامنے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بھی ہے ایک پرسپشن کے الیکٹرانک میڈیا کو بڑا دبا کے رکھا ہوا آپ کو. اچھا, کس لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے کہ بھائی ہمارے خلاف خبر نہیں چلانی, اور کچھ آرگنائزیشن شاید آپ کا پولیٹیکل ہب بھی ہیں, اور جیسے یہ خبر چلنا کہ ایڈیشنل سیکرٹری کی ملاقات اگر آفاق احمد سے ہو رہی تو یہ خبر کہیں بریک نہیں ہوئی. تو میں اوور آل بات کر رہی ہوں, I'm not representing any platform, لیکن اس
چیز کو آپ کیسے چینج کریں گے؟ کیونکہ یہ تو ایگزسٹ کرتا ہے، میں خود میڈیا سے ہوں تو یہ چیز ہمارے ارد گرد ڈسکس ہوتی ہے. یہ ایسا امپریشن ہے کہ ایم کیو ایم کا بہت ہولڈ ہے. تو اب آپ کہہ رہی ہیں کوئی ڈرتا نہیں ہے، کسی کا بھی شو ان کروا سکتا ہے. ابھی آپ نے کہا تھا کہ لوگوں نے ڈرنا بند کر دیا، تو ڈر نہیں رہے، اپنا کر رہے ہیں. لوگوں کا ڈر ایک الگ چیز ہے اور میڈیا کا ڈر الگ چیز ہے. میڈیا کے بارے میں بات کر رہی ہوں. پتہ نہیں مجھے، اٹ ہیزنٹ کم ٹو مائی نالج کہ ہم نے کسی کے ساتھ زور زبردستی کی ہوگی، کیونکہ آپ سمجھتی ہیں میں آپ کے ساتھ کر سکتی ہوں زور زبردستی. پچھلے 40 منٹ میں واقعی اندازہ نہیں لگا سکتی کہ آپ میرے ساتھ زور زبردستی کر سکتی ہیں نہیں، لیکن اگر میں ایم کیو ایم کی بات کروں تو ایم کیو ایم تو کسی کے ساتھ بھی زور زبردستی کر سکتی ہے. گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، پیپل آر افریڈ آف یو. اب آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ آپ کہہ رہی ہیں، بٹ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ایسی کوئی بات ہے کہ ہم سے ڈر کے کوئی کچھ کر رہا ہو. اگر ایسا ہوتا تو پھر تو کیا بات تھی، پھر تو ہم نقشہ بدل دیتے نا ہر چیز کا. ہر چیز جو ہے اچھی ہو رہی ہوتی اور ٹھیک ہے. یہ میں چارٹر آف ریزولوشن، سہولتیں مل رہی ہوتی. جی ٹھیک ہے، چارٹر آف ریزولوشن آپ سے کے کچھ پوائنٹس ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں. 88 کی بات ہے تو ایسے ہی نظر سے گزرے تو سوچا پوچھ لوں کہ کیا اب بھی آپ کا یہ موقف ہے بدل چکا ہے؟ ایسا تھا کچھ کہ ڈومیسائل ان لوگوں کو ملنا چاہیے جو 20 سال سے ہوں کراچی میں. یہ تبھی پوائنٹ آف ویو تھا. ابھی آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ بالکل صحیح ہے کہ جو ڈومیسائل رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر آپ دیتے ہیں، کیوں؟ جہاں کا ڈومیسائل ہے وہاں کا لے لینا، کیونکہ پاکستان تو پاکستان ہے، آپ کا ملک ہے، چاہے یہ ڈومیسائل کراچی کا ہو چاہے باہر کا ہو. ٹھیک ہے. اور یہ بھی اس میں ایک پوائنٹ آف ریزولوشن میں کہ مقامی پولیس میں صرف جو پولیس جیسے سندھ کی پولیس میں اس میں صرف پولیس سندھ کے لوگ ہی بھرتی ہونے چاہیے. ہاں یہ تو بہت صحیح ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کہ جب لوگ باہر سے آ کے بھرتی ہوتے ہیں تو ان کو نہ تو پتا ہوتا ہے علاقوں کا، نہ لوگوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے، نہ ہی ان کو ہمدردی ہوتی ہے. تو اگر لوکل پولیس اگر ہوگی تو وہ چیزوں پہ زیادہ قابو رکھ سکتی ہے. اس سے ایک کلچریشن نہیں ہوگی، اس سے ایک کلچر کو دوسرے کلچر کا، یہ تو واقعی تھوڑا سا الگ الگ ہونے کی بات ہوئی نا کہ ایک صوبہ کمپلیٹلی کہ اب ہمیں ڈومیسائل بھی نہیں کو دینا ہے، ہمیں مقامی لوگوں کو ہی پولیس میں رکھنا ہے. ڈومیسائل کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ، ہاں ایگزیکٹلی، آئی ایم ناٹ ٹیکنگ دیٹ نیگیٹیولی. تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ تھوڑا سا صوبے کو بالکل سائڈ لائن کرنے کی بات نہیں ہے. نہیں، کیونکہ لوکل پولیسنگ جو ہے، آئی تھنک اٹس اے فینومینا ورلڈ وائڈ اٹس اگریڈ اپون کہ لوکل پولیسنگ جو ہے دیٹ از دا بیسٹ پولیسنگ. لیکن اس میں جو میں نے پڑھا اس میں صرف لوکل پولیسنگ کی بات نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس میں جو بھی آرگنائزیشن سیکورٹی وائز کام کر رہی ہیں وہ تمام لوگ سندھ سے ہی ہوں. سندھ سے ہوں تو سندھ میں تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں نا، سبھی رہتے ہیں، سب نیشنلٹیز کے، پشتون بھی رہتے ہیں، بلوچی بھی رہتے ہیں، پنجابی بھی رہتے ہیں. سندھ میں صرف سندھی ہی نہیں رہتے اب تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ. اچھا، ایک مجھے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ لگا، وہ یہ تھا کہ ریڈیو ٹیلی ویژن کا لائسنس جس طریقہ کار سے ملتا ہے، اسلحہ کا لائسنس بھی اسی طریقہ کار سے مل جانا چاہیے. اب یہ پتہ نہیں مجھے کہ کیسے ملتا ہے وہ. اب I'll have to go through it myself. یہ جو یہ 88 کا ہوگا، یہ 88 کا ہے. یہ کیسے پاسبل ہے جی 88 کا؟ یہ کیسے ہے؟ کیونکہ ریڈیو ٹیلی ویژن کے لائسنس تو اسلحے کے لائسنس کا، ہاؤ کین یو ایون کمپیئر اٹ؟ نہیں، یہ مجھے بتائیے کہ اٹ مسٹ بی مور ڈیفیکلٹ نا، ریڈیو اور ٹی وی کا لائسنس جو لینا زیادہ مشکل ہوگا نا. تو آج کل کے زمانے میں زیادہ مشکل ہو گیا نا. لیکن یہ بات اگر آپ 88 میں کر رہے تھے تو کس پوائنٹ آف ویو سے کر رہے تھے؟ مجھے نہیں معلوم، میں اس وقت سین پہ نہیں تھی، یا جونیئر پوزیشن ہوگی اس وقت میں میز وغیرہ صاف کر رہی ہوں. لیکن اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اسلحہ کا لائسنس اور ٹی وی لائسنس طریقہ کار ایک مطلب کرائٹیریا، کوئی آپ کا ٹف کرائٹیریا ہی نہیں ہے؟ بطول، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا نا کہ وہ کیا کرائٹیریا تھا اور آج کیا کرائٹیریا ہے، دونوں کو کمپیئر کریں گے تب تو میں جواب دے پاؤں گی. لیکن ڈز اٹ کلک یو، ڈو یو فیل ہیومرس اباؤٹ اٹ کہ ریڈیو ٹی وی کا لائسنس اور اسلحے کا لائسنس آپ نے پیرل I'll have to discuss it with my colleagues جو کہ اس وقت تھے، اور پھر بتاؤں گی آپ کو بطول میں اس پہ ڈسکس کر کے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی پوائنٹ تھا کہ جو ووٹ کا رائٹ ہے وہ صرف ان لوگوں کا ہو جو ڈومیسائل ہولڈرز ہیں، باقی کوئی ووٹ ہی نہ دے. جیسے اگر میں کراچی، آئی واز ناٹ بورن ان کراچی، تو اس میں بڑا اپنے آپ کو سائڈ لائن. شناختی کارڈ جو ہوتا ہے نا اس میں آپ کا ایڈریس وغیرہ ہوتا ہے، اور وہ ڈومیسائل. اگر میں 6-7 سال سے کراچی ہوں تو میں ووٹ نہیں دے سکتی کراچی. نہیں تو اگر میں آپ کی بات مان لوں نہیں، آپ پھر اگر جہاں کا آپ کا ایڈریس ہے آپ اس حوالے سے، وہاں کے حوالے سے آپ ووٹ ڈالیں نا. آپ یا تو آپ
परमानेंटली रह रही हो, इफ यू आर अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कराची, तो ठीक है आप डालें, यहाँ के हिसाब से डालें। लेकिन बात यह है कि अगर आप रह रही हैं पंजाब में, आपका एड्रेस पंजाब का है, नहीं, वो डोमिसाइल होल्डर्स का तो वो बात समझ में आती है कि डोमिसाइल होल्डर हैं तो वो उनका तो वोट इसको तो लेकिन अगर कोई डोमिसाइल होल्डर नहीं है, वो जगह पे रह रहे तो वो वोट क्यों नहीं दे सकता भाई? ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता, अगर आपके एक ही जगह सिर्फ आपका वोट डालना है, वो रेजोल्यूशन जो आप लोगों ने पास की थी या जो आप लोगों ने रिकमेंड की थी, मैं तो उसका पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ। अब आई एम नॉट फेमिलियर विद दैट, लेकिन अगर आप यहाँ पर रहती हैं और यहीं पे कमाती हैं और यहीं पे आपके टैक्सेस हैं, आप टैक्स, मैं भी जनरली बात कर रही हूँ, और टैक्स आप यहीं देती हैं, तो यू हैव अ राइट टू कास्ट योर वोट। ठीक है, बहुत शुक्रिया नसरीन जलील साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, एमक्यूएम की पॉलिटिक्स के हवाले से बात करने की कोशिश की और ये भी कोशिश किया कि पॉजिटिव एस्पेक्ट को ज्यादा डिस्कस किया जाए और एमक्यूएम का पॉजिटिव इंप्रेशन जाए, क्योंकि इम्प्रेशन तो है कि एमक्यूएम का रोब बहुत है, तो बड़ा हथ हौला रख के इनसे बात करनी पड़ती है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।